ملک میں ناقص خوراک کی فروخت کے حوالے سے ہونے والے اہم ترین انکشافات کا جو کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے اجلاس میں سامنے آیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کمیٹی اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں اب جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں دل پہ ذرا پتھر رکھ کے سنیے گا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں کتوں، گدھوں اور مینڈک کا گوشت فروخت کیا جا رہا ہے۔ کتوں اور گدھوں تک تو ہم پہلے پہنچ گئے تھے، مینڈک اس میں اب نیا اضافہ ہے اور عوام کو پلاسٹک کے چاول کھلائے جا رہے ہیں، جبکہ فروخت ہونے والا 78% دودھ جو بچے پیتے ہیں وہ 78% دودھ فروخت ہونے والا جو ہے پاکستان میں وہ سفید کیمیکلز پر مشتمل ہوتا ہے۔ کمیٹی رکن سینیٹر دنیش کمار نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ملک میں جو چاول فروخت ہو رہے ہیں ان کی جانچ کے لیے کوئی مؤثر نظام موجود نہیں ہے، اور انہوں نے زور دیا کہ فوڈ سیفٹی کے معاملات کو سنجیدگی سے لیا جائے اور اس کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ قائمہ کمیٹی نے فوڈ سیفٹی سے متعلق پالیسی سازی کے لیے ایک ذیلی کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو خوراک کی حفاظت اور کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرے گی۔ ہماری فوڈ سیکیورٹی کس حد تک کمپرومائزڈ ہو چکی ہے اور ناقص خوراک کی فراہمی کا مسئلہ کتنا سنگین ہو چکا ہے، اس حوالے سے ذرا آپ کے سامنے کچھ اہم انکشافات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما اور رکن سینٹ قائمہ کمیٹی برائے فوڈ سیکیورٹی سینیٹر دنیش کمار صاحب۔ السلام علیکم سینیٹر صاحب۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ میں نے تو یہ جب کل خبر پڑھی تھی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ چلیں کوئی ایک طبقہ ہو جو ایسا کھانا کھا رہا ہو، کسی پسماندہ علاقے کا ہو جہاں پر اچھی خوراک نہ ہو، لوگوں کی پرچیزنگ پاور اتنی نہ ہو، اچھا کھانا نہ خرید سکیں تو کچھ سمجھ میں آتی ہے، لیکن پوری قوم اگر اس قسم کی چیزیں کھا رہی ہے تو پھر تو ہمارے آنے والے سالوں میں ہماری طاقت، ہمارا نیوٹریشن لیول، یہ ساری چیزیں کہاں ہوں گی۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ انکشافات جو کل ہوئے وہاں پر، ان کی ہمارے پاس ڈیٹا کیا ہے، کیسے ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ چلیں، کیا کون سی رپورٹ تھی جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی، ذرا کل کے اجلاس کا ذرا پہلے احوال سنائیے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ کل ہم نے ہمارا ایجنڈا جو مین تھا کہ جی ہمارے باسمتی چاول ریجیکشن کے حوالے سے کہ یورپی یونین اور یو کے پوری دنیا سے جس برانڈ کے لیے ہم لڑائیاں لڑ رہے تھے، انڈیا سے لڑ رہے تھے کہ جی باسمتی ہمارا ہے، اس حوالے سے ہماری کنسائنمنٹس یورپی یونین اور جو یو کے یا دنیا کے دوسرے ملکوں میں گئی ہے، تو بدقسمتی سے وہاں سے ایک انہوں نے دیے جسے ہم کہتے ہیں میکسیمم ریزیڈیو لمٹس MRL جسے کہتے ہیں، انہوں نے ہمیں ایک اپنی بنا کر دیے کہ جی اسٹینڈرڈس بنا کر دیے ہیں کہ اس اسٹینڈرڈس پر ہم آپ سے چاول لیں گے۔ تو اس اسٹینڈرڈ کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ ہے DPP، ٹھیک ہے، تو وہ ذمہ دار ہوتا ہے کہ وہ چیک کرے ایکسپورٹ کرنے سے پہلے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہماری نااہلی، نالائکی، رشوت خوری کی وجہ سے جو وہاں جو کنسائنمنٹ گئی ہے ان میں 85% جو وہاں آیا ہے اس میں یہ MRL میٹ نہیں کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خطر تو ریجیکٹ ہو گیا، وہاں سے ریجیکٹ ہوا ہے، واپس آ گئے اور ہم پاکستانی عوام نے کھا لیے۔ اور ایک تو ظاہر ہے اب انسانوں نے نہیں کھانے تھے تو انسانوں کے کھانے کا تو نہیں تھا سینیٹر صاحب، تو ہم ہی کھائیں گے۔ جی اور اس میں ایک جراثیم کہیں یا وائرس کہیں، وہ اس کا نام ہے مائکوٹاکسنز اور ایفلاٹاکسن پایا گیا، جو ان کی لیبارٹری نے ہماری لیبارٹری سے انہیں بلینک دے دیا کہ اس میں جی A1 گریڈ کے اور A1 کوالٹی کے، مگر وہاں سے تو ہمارے لیے ایک بہت باعث شرم بات تھی۔ میں نے وہاں کمیٹی سے سمپلی پوچھا کہ جی ٹھیک ہے، یہ تو وہاں یورپ گئے، انہوں نے ٹیسٹ کیا، ہماری جو مارکیٹ میں چاول آپ دے رہے ہیں کبھی ان کا ٹیسٹ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں۔ میں نے کہا اس کی وجہ؟ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی نیشنل پالیسی نہیں ہے۔ یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد کہتے ہیں کہ جی صوبوں کے پاس ہے۔ میں نے کہا چلیں جی ہم مان لیتے ہیں کہ 2010-12 میں صوبوں کے پاس، 2010 سے اب 80 سال ہونے کو ہیں ہمارے ملک کو، تو اس 80 سال کے دوران کوئی پالیسی ہے پچھلی؟ تو کہہ رہے ہیں جی نہیں ہے پالیسی۔ اب میں نے کہا تو میں نے یہ لفظ کہے کہ ظالموں، آپ نے تو پاکستانی عوام کو یہ آپ نے پیسٹی سائڈس جو چاولوں پر، وہاں پر ایک اور انکشاف ہوا ہے پتہ ہے آپ کو کہ جی یہ گوبھی ہے، جو جب یہاں خوبصورت سی گوبھی آتی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی یہاں پر ہمارے فارمر کیا کرتے ہیں، جب گوبھی لیتے ہیں اس میں کیڑے دیکھتے ہیں، ان پر دبا کر زہر مار کر مارکیٹ میں لاتے ہیں، وہ گوبھی بھی ہم کھا رہے ہیں۔ چاول میں آپ سے دعوے سے کہتا ہوں، رائس ایکسپورٹ ہمارے بہت بڑی ایک وہ ہے، آپ کو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہاں جتنے بھی سپر اسٹورز میں بڑے بڑے برانڈ کے چاول ہیں نا،
اگر آپ ان کو لیبارٹری لے جائیں تو یورپی یونین اور جو یو کے اسٹینڈرڈز ہیں ان کے مطابق وہ کہیں گے کچرا ہے، جانوروں کے کھانے کے قابل نہیں، اور ہم پاکستانی بڑے شوق سے کھاتے ہیں چاول. تو سینیٹر صاحب ایک کام کرتے ہیں نا، جی آپ کو ہم نے آج پروگرام پہ بلایا، کل یہ اہم ترین انکشافات میں سے یہ انکشاف ہوا ہے، نئے سال کی آمد پہ ہمیں یہ دکھنا تھا. ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم اور آپ مل کے جی مارکیٹ سے چاول ٹیسٹ کراتے ہیں اپنی لیبوں میں، بالکل پتہ چل جائے گا کہ بھئی کیا اس میں بالکل. معاملات ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہاں پر یورپی یونین اسٹینڈرڈز کی ہیں جی ایس جی ایس وغیرہ، آپ اس میں کروائیں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ کہیں گے کہ جی یہ انسانی کھانے کے قابل نہیں. اچھا اب دودھ کا کیا سلسلہ ہے؟ ہاں پہلے تو دیکھیں، پہلے تو ہم کہتے تھے کہ جی ملاوٹ دودھ پانی وغیرہ، ڈال دیا. ہاں پانی ڈال دیا. اب تو دودھ میں کیمیکلز ملائے جا رہے ہیں، کیمیکلز پانی کر کے کیمیکلز ملا کر ان کو جو ہے نا کلرفل دودھ بنایا جاتا ہے، وائٹ کلر کا. اور دوسرا جو سب سے بڑا اہم ہو رہا ہے کہ ایران سے سستا آ رہا ہے خشک دودھ. اچھا ٹھیک ہے. ہاں اچھا وہ کیا کرتے پانی میں وہ خشک دودھ بنا کر وہ ملا کر مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں. مارکیٹ میں. دہی کے لیے کیا کرتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دہی کو گاڑھا کرنے کے لیے ٹیشو پیپر ہے، وہ اس پر کر کے جب دہی جمتی ہے تو وہ آپ کو گاڑھی ملتی ہے. اور ہم کھاتے ہوں گے ناظرین وہ ٹیشو پیپر سمجھ کے کہ ملائی اوپر جمی ہوئی ہے. یہ نہیں، یہ ساری چیزیں، مگر بدقسمتی سے دیکھیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ ہم جا کر ان کو چیک کر سکیں یا کچھ کر سکیں کسی قسم. اچھا یہی میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ نے یہ نہیں، یہ تو ابھی یورپی یونین کی مہربانی سے آپ کو پتہ پڑا کہ یہ اس طرح کے نقص ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ جو اس چیز کے ذمہ دار تھے ان کے خلاف کیا کارروائی. جی کیا کارروائی کہ جی ہم نے تو معطل کر دیا، تحقیقات چل رہی ہے، یہ چل رہی ہے، وہ بھائی پاکستان کا اتنا بیڑا غرق کر دیا. 3 بلین سے 4 بلین ڈالر کی ہماری رائس ایکسپورٹ ہے، اور آپ دنیا میں مانی جاتی ہے دنیا میں. اور ہم لڑ کریں کہ باسمتی ہمارا ٹریڈ ہے انڈیا کے ساتھ. کچھ ایسا سلسلہ بھی ہوا تھا کہ وہ ہمیں باسمتی کا وہ پیٹنٹ دینے والے تھے. جی بالکل. اور جی یہ آپ دیکھیں کہ اب انڈیا نے اس چیز کو بہت زیادہ کیس بنا لیا، انہوں نے میڈیا میں بنا لیا ہے. تو آپ یہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو جن لوگوں نے کیے ہیں نا، مجھے تو شک ہے کہ وہ انڈیا کے ایجنٹ نہ ہو. تو ظاہر ہے اگر اپنے ملک کو ایسا نقصان پہنچا، مطلب پوری قوم کو یہ نقصان پہنچ رہا ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ باہر گورے نے کھا لیا، ہم کھا رہے ہیں، وہ کنزیوم کر رہے ہیں، ہمارے بچے یہ دودھ پی رہے ہیں. یہ تو آپ دیکھیں کہ میں یہ آپ کو شرطیہ کہتا ہوں کہ یہ جس طرح سے آپ ہوٹلوں کی چیکنگ کریں نا، تو آپ کو 100% بہت سے کتوں کا اور بلوں کا تو تھا، کتوں کا تھا. یہ ہاں آپ اچھا پوائنٹ لے کے آئے. یہ مینڈک کی کیا کہانی ہوئی ہے اب؟ مینڈک کے بھی ہیں وہ. اچھا ویسے سینیٹر صاحب لوگوں کو یہ بتا دوں کہ آپ کو بھی ہنسی آ رہی ہے، مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے، میں بھی مسلسل ایک چہرے پر مسکراہٹ ہے، لیکن یقین کریں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ روئیں یا ہنسیں. یہ جان کے سب سے بڑی ابھی میں بات بتا رہا ہوں کہ یہ تو ٹھیک ہے، مردہ بکریوں، مردہ گایوں اور مردہ مرغیوں کا وہ گوشت بھی فروخت ہو رہا ہے. بہت ایک مطلب ایک حد ہوتی ہے، مگر اس پر کسی قسم کا نہ ہی کوئی وفاق کا، نہ ہی صوبوں کا، نہ ہی ضلعی. نہیں تو یہ مینڈک کون سے علاقے میں کھائے جا رہے ہیں زیادہ؟ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے خود حیرانگی ہو رہی تھی. مینڈک کا تو آپ چھوڑے، بلیوں کا بھی گوشت ہوا ہے، اس کا بھی انکشاف ہوا ہے. تو میں سوچ رہی ہوں جو میٹرک میں ہم ڈائسیکشن کرتے تھے نا مینڈک کی، یہ وہاں سے مینڈک لیتے ہوں گے اسکولوں کالجوں سے، اور پکڑ کے ہمارے یہاں یہ متاثر ہوئے ہیں. کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ تھائی لینڈ میں بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں مینڈک. شاید یہاں پر وہ لوگ آ گئے شاید ان کے، مگر مجھے حقیقت میں ابھی بھی حیرانگی ہو رہی ہے. اچھا اب چلیں، یہ تو ہم نے ڈسکشن کی، لوگوں کو ذرا ہم نے بتایا کہ بھائی دیکھ بھال کے چیزیں لینا، اور ہم یہ ٹیسٹ کرائیں گے چاولوں وغیرہ کے، اور ہم سینیٹر صاحب کو دوبارہ بلائیں گے اور آپ کے ساتھ دوبارہ ان انکشافات پہ آپ کو آگاہ کریں گے. اب کمیٹی نے کیا فیصلہ کیا ہے، اب ہوگا کیا ایکشن آپ لوگوں نے کیا لیا؟ دیکھیں ہم نے کمیٹی، ایک ذیلی کمیٹی بنائی ہوئی ہے، اور ہم نے یہ کہا ہے کہ جی ہم قومی لیول پر ایک پالیسی تو بنائیں کہ کس طرح سے ان چیزوں کو ہم ایڈریس کریں، کیا اسٹینڈرڈز میٹ کریں، اور کس طریقے سے. سب سے بڑا جو اہم جو ہمیں مسئلہ درپیش ہے پیسٹی سائڈز، جس کو ہم جراثیم کش وہ ادویات ان پر جو ہوتی ہیں سبزیوں پر، وہ اندھا دھند آ رہی ہیں. اور آپ دیکھیں چاولوں کی جو ہوتی ہے دوا، وہ گندم پر یوز ہو رہی، گندم کے اس پر،
اور اس کے انسانی صحت پر اتنے خطرناک اثرات ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ابھی آپ جب میڈیسنس لیتی ہیں یہاں کیوں کام نہیں کریں؟ کیونکہ وہ اس زہر میں کی بھی وجہ. ملاوٹ ہے ویسے. اچھا یہ جو اس کی سب سے بڑی جو ڈائبٹیز یہاں پر ڈائبٹیز لیور یا کڈنی فیلیور میں جا رہے ہیں, یہ ساری ان پیسٹی سائڈس کی وجہ سے. مگر یہاں پر کوئی پالیسی نہیں ہے. اور اب ہم نے یہ سوچا ہے, شکر ہے کہ ہمیں یہ آئے, ہم نے کہا کہ جی اب اس پر ایک پالیسی ہونی چاہیے اور ہم صوبوں کو بھی وہ پالیسی دیں. 18th امendment صوبے تو ہمیں کہتے ہیں کہ وہ آپ کریں, مگر ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں. جی یہاں پر آپ دیکھیں کہ دیسی انڈے کے نام پر فارمی انڈے بک رہے ہیں. وہ اس طرح سے کہ نہیں, یہ گولڈن مرغی ہوتی ہے, وہی فیڈ کھاتی ہے جو وہ سیم تھنگ ہوتی ہے, مگر اس کو دیسی انڈے کے نام سے بھیجا جاتا ہے اور اس سے ڈبل. جب اس کی نیوٹریشن ویلیو اور وہ پتہ کیا کہ وہ سیم تھے, تو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے میں آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انڈے پڑے ہوتے ہیں نا, لکھا ہوتا ہے دیسی انڈے ہر اسٹور پر, وہ دیسی نہیں ہے, وہ بھی فارمی ہی ہے اور آپ سے زیادہ پیسے لیے جا رہے ہیں.